بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، قرآنی موضوعات میں آج سورہ لیل کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سورہ لیل کے بارے میں بھی اختلاف ہے، یہ مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ ہے، لیکن مضمون سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے۔ اس میں 21 آیتیں ہیں۔ استاد محترم، سورہ لیل میں بھی خداوند عالم نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے واللیل اذا یغشی، کہ رات کی قسم جب چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم کہ جس نے ذکر اور انثی، نر اور مادہ پیدا کیا۔ تو نر اور مادہ صرف انسانوں میں ہے، جانوروں میں ہے، یا ہر چیز میں نر اور مادہ کا جو نظام موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو نظام ہے، یعنی جوڑا جوڑا پیدا کرنا، سورہ یاسین کے مطابق یہ چیز جو ہے، جو معلوم مخلوقات ہیں ان کے اندر بھی اور جو ابھی معلوم نہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے یعنی جوڑا جوڑا بنا کے پیدا کیا ہے۔ اور ہر چیز کے اندر ایک نر ہے، ایک مادہ ہے، جو ہمارے جہاں تک ہمارے علم کی رسائی ہے وہاں تک بھی، اور جہاں ابھی ہمارے علم کی رسائی نہیں ہے وہاں تک بھی جو مخلوقات کو پیدا کیا گیا وہ جوڑا جوڑا بنا کے پیدا کیا گیا، اور ان کا اپنے تولید و تناسل کا سلسلہ باقاعدہ۔ یعنی نباتات میں بھی یہ سلسلہ موجود ہے؟ اسی طرح نباتات میں، جمادات میں، حیوانات، بعض سائنس نے ثابت کیا ہے پانی میں بھی نر اور مادہ کا جو جی پانی کے اندر بھی، یہ حتیٰ کہ جو گلیشیئرز ہیں ان کے اندر بھی تمام مخلوقات جو ہیں، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک انسان کی معلومات ہیں وہاں پر بھی تمام مخلوقات کو اللہ نے جوڑا بنا کے پیدا کیا، اور جہاں ابھی ہمارے علم کی رسائی نہیں ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان چیزوں کی قسم کھانے کے بعد ان سعیکم لشتی، اے انسانوں تمہاری جو کوششیں ہیں وہ مختلف ہیں۔ فاما من اعطى واتقى، لیکن جو شخص بھی خدا کی راہ میں مال عطا کرے، واتقى اور تقوی اختیار کرے، وصدق بالحسنى اور اچھائی کی تصدیق کرے، فسنيسره لليسرى، تو ہم اس کو آسانیاں عطا کریں گے۔ یعنی تین چیزوں کا ذکر کیا، مال خرچ کرے اور تقوی اختیار کرے اور اچھائی کی تصدیق کرے تو ہم اس کو آسانیاں عطا کریں گے۔ تو یہ جو آسانیاں ہیں یہ دنیا میں ہے یا آخرت مراد ہے یہاں پہ؟ دونوں جگہ پر یہ کیفیات ہیں۔ اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ انسان جو ہے، یعنی جو طبیعت کا گریز ہے اس کو شوق میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جو انسان کے لیے مشکلات ہیں ان کے لیے صبر انسان کو عطا کرتا ہے۔ انسان وہ بجائے تک وہ مشاکل اور پریشانیاں بجائے اس کے کہ انسان کو تکلیف دے، انسان اس میں لذت محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ امتحان کبھی کسی سے ختم نہیں کرتا۔ یہ بنیادی طور پہ یہ تمام چیزیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا یہ وہ ہے کہ یہ شاکرن کی تفصیلات ہیں، کہ اگر ایک انسان شاکرن کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا۔ یہاں پر یہ ایک باریک لائن ہے انسانی زندگی کے اندر، یہاں پر انسان کے پاس اختیار ہے۔ تو یہ جو توضیحات ہیں یہ اصل میں اسی شاکرن کی توضیحات ہیں۔ اگر شاکرن کا رویہ اختیار کرے گا، مال خرچ کرے گا، مخلوق خدا کے کام آئے گا، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، تو وہ انسان جو ہے یعنی اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر استعمال کرے گا۔ جس طرح سورہ طلاق میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ مخرجا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا یحتسب۔ جب ایک انسان تقوی الہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو اپنی اس دنیا کے اندر ہی مختلف قسم کے ثواب سے، مختلف قسم کی نعمتوں سے اس کو نوازتا ہے۔ یجعل لہ مخرجا، ہم اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، چاہے روحانی کیفیات کے اندر ہوں یا مادی کیفیات کے اندر ہوں، انفرادی حیثیت میں ہوں یا اجتماعی حیثیت میں ہوں۔ تقوی الہی ایک ایسا دستور ہے کہ جو انسان کے لیے عملی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا، یعنی جو شخص خدا کے ساتھ ہو وہ زندگی میں کبھی بند گلی میں نہیں جاتا کبھی، کیونکہ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کر لے تو اس میں ناکامی کا کانسیپٹ نہیں۔ اسی واسطے جو ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انسان کو خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ ناکامی کا، اور حزن و ملال ہوتا ہے اگر ناکامی ہو جائے تو انسان کو حزن و ملال ہوتا ہے۔ اب یہ ایک انسان اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے تو وہاں پہ ناکامی کا تصور نہیں بالکل بھی، اس واسطے کہ اس کے پاس ناکامی کا خوف نہیں، کیونکہ اس نے چاہے اگر وہ اس راستے میں شہید ہو جائے جب کامیاب ہے، اس راستے میں کامیاب ہو، دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہو جب وہ کامیاب ہے، نور علی نور سے سلسلہ ہے، تو اس کو نہ حزن ہوتا ہے نہ ملال ہوتا ہے کسی قسم کا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جو شخص جس نے بخل سے کام لیا، کنجوسی کی، وَاسْتَغْنَىٰ اور بے نیازی برتی، یعنی اپنے آپ کو مستغنی سمجھا کہ مجھے کسی جو ہے وہ نیاز ضرورت نہیں ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور اچھائی کی اس نے تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ تو ہم اس کو عسر میں مشکلات میں ڈال دیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سارے افراد یہ کام بھی کرتے ہیں لیکن بظاہر دنیاوی کوئی مشکلات نظر ہمیں نہیں آتی۔
دیکھیے یہ اصل میں انسان کی اپنی شناخت کا مسئلہ ہے. وہ لوگ جو ہیں یعنی کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اب اس کو اگر ہم پریکٹیکل اپلیکیشن میں دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ومن اعرض عن ذکری یعنی اس کے ذکر سے انحراف کرتے ہیں، جو راستہ اس نے ہماری زندگی کے اندر بتایا ہے، رسول اسلام کی سیرت مبارکہ کو قرآن کریم میں صراط مستقیم کہا گیا اسے، وہ اس سے انحراف کرتے ہیں، لیکن دنیاوی امکانات ان کے پاس ہوتے ہیں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کا عرصہ حیات اس پر تنگ کر دیتے ہیں، اس سے سکون قلب اس سے چھین لیتے ہیں اور دنیا اس پر فراوان کر دیتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں وہی جو دنیا ہے وہ اس کے لیے ایک عذاب الہی کے شکل میں اس پر مسلط ہو جاتی ہے. ہر وقت وہ اسی کے اس کو یعنی نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا اگر آپ قریب جا کے ان کی زندگی دیکھیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی رات کو سونے کے لیے اپنے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، نیند ان کو نہیں آتی. وہ لوگ ان معاملات کے اندر ان کے لیے کبھی اولاد جو ہے ان سے بغاوت کرتی. مال حرام جو ہے اولاد کو جب کھلاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اولاد ایک غلط راستہ اختیار کرتی. وعلیٰ حاضر قیاس اس قسم کے معاملات اور مسائل انسانی زندگی کے جو بنیادی فیکٹر ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم سکون قلب اس سے چھین لیتے ہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن. اللہ بذکر اللہ، کیونکہ راستہ جو ہے وہ اگر انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو اختیار کرے، یعنی ہماری زندگی بذکر اللہ ہے، بابا احسانت ہے کہ اللہ کے ذکر کو اگر انسان پکڑے گا اس کی مدد سے انسان کو اطمینان قلب حاصل ہوا کرتا ہے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور جب وہ انسان گرتا ہے تو اس کا مال بھی اسے نہیں بچا پاتا. یہ بالکل میں نے آپ سے کہا کہ یعنی یہ دنیا کے اندر اصل میں جو میں نے جو ابتدا عرض کیا تھا کہ بنیادی جو نقطہ نظر ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. میری اپنی ناقص شناخت کے مطابق یہ اسلام کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. قرآن کریم جو ہے مکمل طور پر اس کی تشریحات سے آئے. سورہ الحمد ایک خلاصہ ہے قرآن کریم کا، اور اس کے اندر جو بنیادی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اسلام کی وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. تو اس کے نتیجے میں جب ایک انسان جو اللہ کے راستے سے انحراف کرتا ہے وہ نہیں سمجھتا اس بات کو کہ اس کائنات کے اندر فاعل حقیقی جو ہے وہ مؤثر حقیقی اور فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جب ایک انسان جو ہے وہ یعنی اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے انحراف کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، ظاہری اسباب اس کے پاس ہوتے ہیں، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک عالمین کا رب ہے. اس نے یہ نہیں کہ میں رب المومنین ہوں یا رب المتقین ہوں، وہ عالمین کا رب ہے، سب کو دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ یعنی جب اشیاء پر انحصار کرتا ہے، انہیں اپنا الہ سمجھتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف قسم کے پھر جھٹکے بھی دیتا ہے اسے بیدار کرنے کے لیے. اور پھر آخری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اسے بار بار اسے سمجھایا جاتا ہے کہ چھوڑ دو بھائی، اس راستے کو چھوڑ دو، یہ تمہیں تباہی کی طرف لے جائے گا. لیکن جب انسان اس سے اجتناب نہیں کرتا، اس سے ہٹتا نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پہ اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اس سے دنیا اس پر فراوان کر دیتا ہے اور توفیق کا شکر اس سے واپس لے لیتا ہے. جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی جو دعا ہے کہ فرماتے اللہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، یعنی یہ انسان جس کو خدا اس کے حال پہ چھوڑ دے، یہ خدا کی طرف سے بہت بڑا عذاب، بہت بڑا یہ، بلکہ اسی کے نتیجے میں آگے سارے معاملات خرابیاں انسانی زندگی کے اندر آنی شروع ہوتی ہیں. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب وہ گرتا ہے تو اس کا مال بھی اسے نہیں بچا پاتا. ان علینا للہدی، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہمارے اوپر ہدایت کے جو نظام ہے، ہدایت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اور دنیا اور آخرت بھی ہمارے لیے ہی ہے. تو یہ جو یہاں پر ہدایت کا ذکر ہے، یہ ہدایت تکوینی مراد ہے یا ہدایت تشریعی مراد ہے؟ دونوں ہدایت تکوینی تو اللہ نے ساری کائنات کے اندر سب لوگوں کو دی ہوئی ہے. اس میں تمام انسانوں کو، تمام حیوانات کو، جتنے بھی مخلوقات ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس آگاہی نہیں، لیکن کائنات جیسے ہم اس ماحول کے اندر ہم بیٹھے ہیں تو ہمارے سامنے ظاہری طور پر یہ ایک مائک ہے، لیکن یہ تمام چیزیں جو کائنات کی ہر چیز کے پاس شعور ہے. جیسے کہا کہ زمین کے پاس بھی شعور ہے، ہم نے اس کو اپنے وحی اس کی طرف کی، اس کے پاس شعور ہے تو اس کو وحی کی. یہ جو سورہ یاسین میں ہے للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، ہر چیز جو ہے اس کے پاس ایک شعور ہے، اس کے لیے ایک تقدیر معین کی گئی اور اس تقدیر کے مطابق وہ گئے. انسان کو ایک اس ہدایت کے علاوہ ایک اور ہدایت تشریعی دی گئی ہے اور اس کے اندر اس کو فاعل مختار قرار دیا گیا کہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں. دو راستے ہیں، شاکرن اور کفورا. اس چیز کے لیے کوئی شاکرن، تو جب ہدایت بھی جو ہے انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت جو ہے یعنی کاملا اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جا کے، کیونکہ ایک انسان کوشش کرتا ہے
تو زبان کی یہ حرکت ہے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، وہ جو ہدایت کا شعور ہے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، لیکن اس نے جب زبان سے کلمات ادا کر دیے، اس چیز کو اگلے کے قلب کے اندر جا کے اس کا اسے اثر پذیر ہونا اس کا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ چیز اثر قبول کرے گی یا نہیں کرے گی اس چیز کے لیے۔ پھر اگر اثر قبول کرے انسان، اس عمل انجام دے، اس عمل کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کو نتیجہ خیز کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نتیجے کو انسان کے لیے خیر و برکت کا موجب قرار دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ للآخرۃ والاولیٰ، کہ دنیا آخرت ہمارے پاس ہے۔ دنیا آخرت کا ہر کام جو ہے بنیادی طور پہ اس کائنات میں کسی شے کے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف چھوٹے چھوٹے گلمس کی شکل میں لہ الاسماء الحسن، ہر حسن میری ذات سے نکل کے آ رہا ہے، یعنی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ، اصل مالک اللہ کی ذات ہے، اور اس نے انسان کو اختیار دیا کہ آپ اپنی مرضی ان سے شاکرن کا راستہ اختیار کریں یا کفورا کا راستہ اختیار کریں۔ فانذرتکم نارا تلظی، اور میں نے تجھے ڈرایا یعنی آگاہ کیا اس آگ سے جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، لا یصلها الا الاشقی، لیکن اس آگ میں صرف وہی جلے گا جو شقی ہو، اور شقی کون ہے؟ الذی کذب وتولی، کہ جس نے تکذیب کی اور اس نے منہ پھیر لیا خدا سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی پیغام کو جو پیغمبران کے ذریعے سے آیا اس کو جھٹلایا، اس کا انکار کیا، اور عملی زندگی میں نفس کی خواہشات کی اس نے پیروی کا راستہ اختیار کیا، اس نے یعنی اپنا منہ پھیر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ دو راستے ہیں، ایک شاکرن ہے ایک کفور ہے۔ شاکرن اپنے یعنی جس روح اور جسم پورے وجود کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یعنی رخ کرنا، اور یعنی کفورہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی زبان اپنی مرضی سے استعمال کرنا، مال اپنی مرضی سے کمانا، مال اپنی مرضی سے خرچ کرنا، یہی کفورہ کا راستہ ہے۔ تو ارشاد ہوا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، لیکن وہی اس سے بچ کے نکلے گا اسی بڑھتی ہوئی آگ سے کہ جس نے تقوی اختیار کیا۔ اور متقی کون ہے؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ جو اپنا مال جو ہے وہ عطا کرتا ہے اور اس میں مال کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک صفت جو ہے بیان کیا ہے، یا مثلا اس کی تفسیر کچھ اور ہے کیا متقی کی جو تعریف کی ہے؟ کیونکہ ایک عمومی شکل ہے یہ، یعنی ہر انسان کو یہ اس کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے، اور حضرت نے فرمایا کہ تمام امتوں کے اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے آزمائش کی، اور میری امت کی آزمائش جو ہے مال کے اندر ہے۔ تو یعنی مال سے مراد ایک یہ دنیاوی مال بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت، علم بھی ایک رزق کا ایک نعمت ہے، اقتدار بھی ایک نعمت ہے، وَعَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاسِ، اولاد، قبیلہ، اس کا جو دوست احباب، سب اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دستور پر استعمال کرنا، یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے انفاق کیا، مال کا انفاق کرو، اپنے علم تو دیا اللہ، اس کا انفاق کرو، اقتدار کا انفاق کرو، ہر چیز کا انفاق ہے، ہر نعمت کی زکوٰۃ ہوا، ہر نعمت جب آتی ہے اپنے ساتھ اپنی شکر نعمت کی ذمہ داری لے کے آتی ہے۔ یعنی جو بھی خداوند عالم انسان کو جو نعمت عطا کی ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو وہ نعمت انسان کے لیے پاک ہو جاتی ہے، اس کے لیے اس میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ جی الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ جو اپنا مال عطا کرتا ہے تاکہ وہ تزکیہ کرے، وما لأحد عنده من نعمت تجزى الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اور جب وہ عطا کرتا ہے تو اس کا جو مقصد ہے وہ خداوند عالم کے رضا حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور خدا بھی اس سے جو ہے نا وہ راضی ہوگا، اور دوسرے آیت میں بیان کہ وہ بھی خدا سے راضی ہوں گے اور خدا بھی اس سے جو ہے وہ راضی ہوگا۔ بے شک اسی طرح سے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کی مثالیں جو ہیں وہ بے تحاشا موجود ہیں اس چیز کے لیے۔ اگر ایک انسان جو ہے شکر نعمت کا راستہ اختیار کر لے تو اس کے نتیجے میں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جس قسم کا انسان شکر تم کرتا ہے، جس قسم کا تقویٰ ہوتا ہے اسی قسم کا انسان شکر تم کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، جو جس قسم کا انسان شکر تم کرے گا اسی قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کے شامل حال ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایک طرف توجہ کرنے سے دوسری طرف سے غافل کبھی نہیں ہوتا، تمام مخلوقات اس کے سامنے ہیں، اور وہ اپنے کائنات کے نظام کو بغیر کسی شریک کے، وحدہ لا شریک لہ، وہ یکتا و یگانہ الہ ہے اس کائنات کا، اس کی شان الوہیت میں نہ کوئی اس کے یکتا و یگانہ بھی ہے، اور کوئی اس کی شان الوہیت میں یعنی شان خالقیت میں، مالکیت میں، حاکمیت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ بلے اسی طرح سے اللہ کا نظام ہے۔ تو ناظرین محترم، سورہ لیل کا بھی بنیادی پیغام انسانوں کے لیے یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اور تقوی الہی اختیار کرتا ہے اور اچھائی کی تصدیق کرتا ہے وہی کامیاب ہے دنیا اور آخرت میں،
اور وہ شخص جو خدا کی راہ میں بخل سے کام لیتا ہے، خرچ نہیں کرتا اور خدا کی نافرمانی کرتا ہے، وہی شخص جہنمی ہے اور وہی نامراد ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے، عملی زندگی میں راہ قرآن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔